الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، آج رجب کی آخری تاریخ ہے اور آج کی شب سے ماہ شعبان کا آغاز ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان کے بعد ماہ مبارک کی آمد ہے اور ہر مسلمان کا دل ماہ رمضان کی بہاروں کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ شب و روز گزر رہے ہیں شوق میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ہر ایک کو اندیشہ یہ لگا ہوا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ایک دو سال کے رمضان جس طرح لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے اور عبادت کرنے میں وہ بہار نہیں ملی اور مسجدوں سے وہ رونق ہمیں حاصل نہیں ہو سکی اور اللہ کے گھروں سے عین رمضان کے موقع پر دوریاں اور رمضان کے اعتکاف میں خلل، تراویح میں خلل، ان سب چیزوں سے جو زخم لگے ہیں دلوں پر اور جو چوٹ لگی ہے، اس کی وجہ سے خدشے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس سال کیا ہوگا۔ اس پر ہم مذاکرے کرنے کے بجائے بلا وجہ بحث کر کے، بکواس کر کے اور ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دل کی توجہ کے ساتھ میں رجب اور شعبان کے برکتیں اور رمضان کی بہاریں مانگنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ اعتکاف کی حالت میں ہمیں اپنے گھروں میں دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے؟ کیا تراویح میں ہماری جو صفیں بنتی ہیں اور اللہ کے سامنے اللہ کے گھروں میں اللہ کے نمازیوں کی جو صفیں کھڑی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کا سنانا ہوتا ہے اور مسجدوں کے در و دیوار جن صداؤں سے گونجتی ہیں، کیا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ یہی چاہتے ہیں، لیکن ہماری کمی، کوتاہی، ہماری عدم توجہی، بے توجہی، لاپرواہی اور نعمتوں کی ناقدری پر اللہ ہمیں کچھ متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ سے رمضان کی بہاریں مانگنے کی ضرورت ہے اور عافیت کا سوال، اطمینان کا سوال، سکون کا سوال، صحت کا سوال، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ عافیت عبادت کے لیے بہت اہم ہے اور سکون، صحت، ایک سوئی
یہ سب چیزیں عبادت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ چیزیں مانگنے پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرمائیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کا جو معمول نقل کیا گیا ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں، کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے جانے کے بعد رمضان کی عبادت کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ نے رمضان میں جن عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی انہیں قبول فرما لے۔ ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر انہیں شب و روز بے چین رکھتی تھی، اور یہ 5-6 مہینے گزرتے ہی رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا اور دعائیں مانگتے، اللہ ہمیں رمضان کی عبادتوں کی توفیق دے دے۔ گویا ان کی زندگیوں میں رمضان کی اتنی اہمیت تھی کہ ان کی زندگیاں رمضان ہی کے لیے گویا مانگتے مانگتے گزر جاتی تھی، 6 مہینے قبولیت کی دعاؤں میں اور 6 مہینے اعمال کی توفیق کی دعاؤں میں، کہ اللہ رمضان آنے والا ہے، اعمال کی توفیق دے دے، اعمال کی توفیق دے دے۔ یہ توفیق مانگنے کا وقت ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اعمال کریں ہر عمل کے اندر اخلاص کا رنگ غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں تو بس اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیسے؟ مخلصین لہ الدین، نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، نیتوں میں اخلاص ہو، اعمال میں نیتیں درست کی جائیں، حنفاء، یکسو ہو کر، باطل سے ہٹ کٹ کر، اغراض باطلہ اور اغراض فاسدہ سے ہٹ کٹ کر، اور غلط نیتوں سے، فاسد خیالات سے اور برے ارادوں سے کہ فلاں کو میں اپنا عمل دکھاؤں، فلاں کی یہاں میری تشہیر ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، میری شہرت ہو جائے، میرے لیے نام و نمود کا یہ عبادت ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ نیتیں آ جائیں تو نیتوں کے فساد کی وجہ سے اعمال کا وزن گھٹ جاتا ہے اور اعمال پھسے ہو جاتے ہیں، اعمال کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، اور اعمال کا صرف ڈھانچہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ جیسے انسان کا بدن ہے، 60، 70، 80، 90، 100 سال تک بھی حرکت کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں سے انسان چل پھر سکتا ہے، سارے اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اعضاء کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک روح کام کر رہی ہے، ایک جان ہے، اور وہ جان انسان کی رگوں میں، انسان کے جسم میں، دماغ میں، دل میں اور انسان کے رگ رگ میں دوڑ رہی ہے، انسان کے ایک ایک عضو کے اندر یہ روح دوڑ رہی ہے، اور یہ روح کی کارفرمائی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان حرکت کر رہا ہے، اور اس کا ڈھانچہ بچا ہوا ہے سڑنے گلنے سے، اور اگر اندر سے روح نکل گئی تو انسان کا یہ جسم محض ڈھانچہ بن کر رہ جائے گا، اور یہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل ہے، نہ کان سننے کے قابل ہے، نہ زبان بولنے کے قابل ہے، نہ ہاتھ حرکت کرنے کے قابل ہے، نہ پاؤں چلنے کے قابل ہے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے، سارے کا سارے اعضاء ایک ڈھانچہ بن کر ہیں، اور روح نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد میں زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 3 دن انسان کا جسم کب تک تاب لائے گا؟ وہ سڑنے گلنے لگتا ہے، بدبو نکلنے لگتی ہے، اس میں کیڑے پڑنے لگتے ہیں، وہ کیڑے اس کے جسم کو کھانے لگتے ہیں، تو انسان کا جو جسم 90 اور 100 سال تک باقی رہا، صحیح سالم رہا، سڑنے گلنے سے اندر سے روح نکل گئی تو انسان کا بدن سڑنے اور گلنے لگ گیا۔ یہ انسان کے جسم کو باقی رکھنے والی جو اصل چیز ہے وہ ظاہری بدن نہیں ہے، انسان کے اندر کی روح اصل ہے۔
ہمارے اعمال کا ایک ڈھانچہ ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے۔ اس کے اندر کی ایک روح ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سے رات تک بھوکے پیاسے ہیں، ایک ظاہری ڈھانچہ ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے۔ ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ سب ظاہری شکلیں، اور ان کے اندر کی ایک روح ہے، ایک جان ہے۔ یہ جان اس کے اندر رہے گی تو اعمال کے اندر وزن رہے گا، اعمال کی قدر و قیمت رہے گی، اور اگر یہ جان نہیں ہے تو اعمال کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ وہی نماز جو اخلاص کے ساتھ میں پڑھی جائے، یہ نماز خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر بڑے اہتمام کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہی نماز بغیر روح کے، بغیر جان کے، بغیر خشوع کے، بغیر خضوع کے اللہ کے لیے نہ پڑھی جائے، غیر اللہ کے لیے پڑھی جائے تو اس نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پر آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے کہ لو تمہاری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیسی نماز پڑھی تم نے؟ بے جان نماز۔ یہ نماز تو جاتی ہوئی بھی بد دعا کر کے جاتی ہے کہ تم نے مجھے بگاڑ دیا۔ کیا نماز پڑھی تم نے؟ نماز بھی بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کیا خاک نماز پڑھی تم نے، جس نماز میں نہ رکوع میں خشوع ہے، نہ سجدے میں خشوع ہے، نہ اس میں جان ہے، نہ روح ہے۔ ایسی بے جان نماز کو منہ پر مار دی جاتی ہے، جس کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں۔ اسے تو گندے کپڑے میں لپیٹنے کے قابل بنا دیا جاتا ہے، اور اسی نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ ہمیں تمہاری اس بے جان اور بے روح نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روح آتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ اخلاص اہم ہے۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو، تمہاری دولت کو، تمہارے سرمایے کو، تمہارے سونے اور چاندی کے سکوں کو، تمہارے اشرفیوں کو، تمہارے جائیداد کو، تمہاری بڑی بڑی بلڈنگوں کو اور تمہاری عالیشان عمارتوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اعمال کیسے ہیں، ان اعمال میں جان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کیسے ہیں؟ ان میں جان ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی جاندار اور شاندار واقعہ ہے۔ جب بھی یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اور جب بھی یہ واقعہ نگاہوں سے گزرتا ہے تو دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور ابن قتیبہ نے اسے نقل کیا ہے اپنی کتاب عیون الاخبار میں کہ جب مسلمانوں کے افواج آگے بڑھ رہے تھے اور مسلمانوں کی ساری فوجوں کے سپہ سالار حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھتے بڑھتے ایک علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگ ایک قلعے میں محصور ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے قلعے کا محاصرہ کیا اور قلعے کو فتح کرنا چاہا، فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی تعجب میں مبتلا تھے کہ اس قلعے کو فتح کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ 40 دن گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو سکا، اور مسلمانوں کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ اتنی لمبی مدت تک کہیں مسلمانوں کی فوج کسی قلعے کا محاصرہ کر کے رکھے اور قلعہ فتح نہ ہو۔ بڑے تعجب کی بات تھی۔ بہت غور و خوض کیا، اور بہت ہی گہرے غور و خوض کے بعد میں
ایک بات سمجھ میں آئی کہ شہر تک پہنچنے کے لیے ایک سرنگ ہے، اور سرنگ کے راستے سے شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ شہر کے اندر داخل ہو کر جو قلعے کا صدر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، اس گیٹ کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن سرنگ کے راستے سے شہر کے اندر داخل ہونا اور پھر صدر دروازہ کھول دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ کام جان کی بازی لگا کر کرنے کی ضرورت تھی۔ سر سے کفن باندھ کر، اپنی جان اپنی مٹھی میں بند کر کے، اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس کام کو انجام دینے کی ضرورت تھی۔ اور اتنا مشکل کام تھا کہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کسی سپاہی کا نام متعین نہیں فرمایا، اس لیے کہ سخت کام ہے، مشکل کام ہے۔ اگر امیر لشکر کسی کا نام متعین کر دیا جائے تو بیچارے کو جانا ہی پڑے گا، اور کسی بھی طرح طوعاً و کرہن، چاروں ناچار جانا پڑے گا۔ معلوم نہیں وہ جانا چاہے یا نہ جانا چاہے، اس کی جان خطرے میں ڈالی جائے اور کسی بھیجا جائے۔ اس لیے رضاکارانہ طور پر کسی کو تیار ہونے کا حکم دیا کہ والنٹری کوئی آ جائے۔ اعلان کیا اپنے لشکر میں، فرمایا کہ کام یہ کرنا ہے، اور جو والنٹری آگے آ جائے، رضاکارانہ طور پر تیار ہو جائے، وہ آ جائے آگے۔ اعلان کیا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ دوسرے دن اعلان کیا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ تیسرے دن اعلان کیا تو ایک سپاہی دن ڈھلنے کے بعد رات کے قریب حصے میں آیا اور چہرے پر خود پہن رکھا تھا، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے اس سے اپنا چہرہ یوں چھپائے ہوا تھا، چہرے سے پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں سرنگ کے اندر داخل ہو رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر سر سے کفن باندھ کے سرنگ کے اندر داخل ہو گیا، اور شہر کے اندر گئے، صدر دروازہ کھول دیا، مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہو گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد دوسرے دن حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، فرمایا کہ جس سپاہی نے ایک کام کیا وہ آگے آ جائے۔ اعلان ہوا، کوئی تیار نہیں ہوا، کوئی آگے نہیں آ رہا ہے۔ دوسرے دن پھر اعلان کیا کہ جس سپاہی نے ایک کام کیا ہے وہ آگے آئے، وہ اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اسے انعام سے نوازنا چاہتے ہیں اور سر عام لوگوں کے سامنے اسے اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ کوئی آگے نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر اعلان کیا، کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ 3 دن کے اعلان کے بعد میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر اعلان کیا، فرمایا کہ میں اپنے خادم خاص کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ جو شخص سپاہی ہے وہ آگے آئے، اور جب بھی وہ آنا چاہے، رات میں، دن میں، کسی بھی وقت میں اسے روکا نہیں جائے گا، جب چاہے وہ آ جائے، اور خلوت میں آ جائے، تنہائی میں آ جائے، کسی بھی طرح وہ آ جائے، اور وہ آ کر میرے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اسے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا خادم اسے روکے گا بھی نہیں۔ اور قد فرمایا میں قسم دے کر کہتا ہوں، کیا جملے ہیں ان کے، اتنی ساری فوجوں کے سپہ سالار کمانڈر اعلان کر رہے ہیں، میں قسم دے کر کہتا ہوں اللہ کے لیے وہ ایک مرتبہ تو مجھ سے ملاقات کر لے۔ جب ایسے جملے فرمائے تو آخر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں ایک شخص آیا اور خادم خاص سے فرمایا کہ مجھے حضرت مسلمہ سے ملاقات کرواؤ۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے سے پہلے خادموں نے پوچھا کیا آپ وہ سرنگ والے سپاہی ہیں؟ فرمایا کہ میں انہیں جانتا ہوں، مبہم سے جواب دیا، گول مول جواب دیا۔ فرمایا میں انہیں جانتا ہوں، بس مجھے حضرت مسلمہ سے ملاقات کرنی ہے تاکہ میں اس سرنگ والے سپاہی کے بارے میں انہیں بتاؤں۔ خادم خوش ہو گئے اس وجہ سے کہ سرنگ والے سپاہی کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہیں۔
انہیں لے جا کر حضرت مسلمہ کے پاس پہنچا دیا. تخلیے میں، تنہائی میں اس سپاہی نے 3 شرطیں رکھی حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے. فرمایا کہ میں اس سرنگ والے سپاہی کو جانتا ہوں، وہ آپ کے سامنے 3 شرطیں رکھے ہوگا، اگر آپ 3 شرطیں مان جائیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ 3 شرطیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا نام خلیفۃ المسلمین کے پاس ذکر نہ کیا جائے. مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں ان کے پاس ان کا نام ذکر نہ کیا جائے، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو کوئی انعام نہ دیا جائے، کوئی انعام نہ دیا جائے. تیسری شرط ان کا نام، ان کا قبیلہ اور ان کے گھر کے بارے میں ان سے نہ پوچھا جائے. اگر یہ 3 شرطیں منظور ہیں تو وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے کو تیار ہیں. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ 3 شرطیں منظور ہیں. 3 شرطیں مان لی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ سپاہی میں ہی ہوں. انہوں نے فرمایا وہ سپاہی میں ہی ہوں. اب تک نہیں پتا وہ کون ہے، نہ ان کا نام معلوم، نہ ان کا قبیلہ معلوم، نہ ان کا گاؤں اور مقام اور گھر معلوم، کچھ معلوم نہیں، اور انعام بھی نہیں حاصل کیا. اتنا فرمایا وہ سپاہی میں ہوں. آپ نے ملاقات کے لیے فرمایا، میں ملاقات کے لیے تنہائی میں آ گیا، یہ فرمایا اور سلام کر کے نکل گئے. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ حیران کہ ایسے گمنام شخص، شہرت اور ناموری سے دور، اور ان کے اندر دنیا کی کوئی حرص نہیں، بس اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ مورخین اسلام لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ جو سپہ سالار تھے مسلمانوں کی فوجوں کے، وہ جب بھی دعا مانگتے تو یہ دعا مانگتے نمازوں کے بعد بھی، بلند آواز سے بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، جب بھی دعا مانگتے تو وہ دعا مانگتے اے اللہ میرا حشر اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ میں فرما. اے اللہ اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ میرا حشر فرما، اور اس گمنام سپاہی کو بہشت میں جگہ عطا فرما کر اس کے شایہ نشان اسے بدلہ عطا فرما. جب بھی دعا کرتے یہ دعا مانگا کرتے. اس کے بعد ان کا معمول بن گیا تھا حضرت مسلمہ کا، نمازوں کے بعد دعا مانگتے، اجتماعی دعا مانگتے، انفرادی دعا مانگتے، ہر وقت یہ دعا مانگتے کہ اللہ اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ میں میرا حشر فرما دے، اس گمنام شخص کو جنت میں جگہ عطا فرما کر اس کے شایہ نشان بدلہ عطا فرما. یہ ان کا معمول بن چکا تھا. ایسے سرنگ والے سپاہی جب کسی جماعت میں ہو، کسی ادارے میں ہو، اور کسی تحریک میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، ایسے مخلص، ان مخلصین سے اللہ امت کو زندہ رکھتے ہیں اور امت کا بیڑا پار کرواتے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہیں. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اعمال کرنے میں محض اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کی رضامندی مقصود ہو. اس اخلاص سے اگر ہمارے دل آباد ہو جائیں، ہمارا چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ بڑے قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور قبول فرمائیں گے. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے. ریاکاری سے، نام و نمود کے جذبے سے، شہرت و ناموری کے باطل اغراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.